گرامی وقار، حدیث پاک کے مطابق اس کائنات میں، اس سرزمین میں اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے، ان کی برکت سے زمین سبزے اگاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ملک شام میں ہمیشہ 40 اقطاب رہیں گے قیامت آنے تک۔ اسی طرح سے اہل اللہ جہاں ہوتے ہیں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ حدیث میں یہ ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ والوں کا ذکر کرتے رہو گے، جس وقت تم اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرو گے، تنزل الرحمہ، حدیث میں ہے کہ اسی وقت رحمت اترتی ہے۔ تو جب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کے وقت رحمت اترتی ہے، تو جہاں اللہ کے اولیاء ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہو، وہ علاقہ کیسے رحمت سے بھرپور نہ ہو؟ بہت سارے لوگ اپنے جرائم کے باوجود بچ جاتے ہیں، یہ ان کی رحمت ہوتی ہے۔ ممبئی عظمیٰ، ممبئی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وقت کے ایک مشہور و معروف جلیل القدر قطب حضرت سیدنا مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دھرتی پر آرام فرما ہے، اور اکثر لوگ ان کی سیرت طیبہ کے گوشوں سے ناواقف رہے۔ ممبئی کی دوڑ دھوپ اور ممبئی کے کام کاج اور یہاں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اپنے اسلاف پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور چند رہ بھی گئے ہیں تو مزار پاک پر چادر اور گل پوشی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں کر پائے۔ فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ ایک ایسے مائے ناز عالم دین کا بھی نام ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، مخدوم فقی علی مہائمی کی ذات شریعت اور طریقت کا سنگم تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ کر کے چلے کہ اللہ کسی جاہل کو ولایت دیتا ہی نہیں، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا گیا ہے ما کان من ولی اللہ جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، بغیر پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی سے پڑھا نہیں ہے تو سب سے پہلے اللہ اس کی تعلیم کا انتظام فرماتا ہے، پھر ولایت ملتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جاہل اگر اپنے آپ کو ولی کہہ دے دوسروں کے سامنے تو سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لے کہ جس کو شریعت کا علم نہیں ملا اسے ولایت تو نہیں مل سکے گی۔ ولایت بہت دور کی بات ہے میرے عزیزو، فقط عابد جو ہے عبادت کر کے بغیر علم کے اگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے ولایت مل جائے گی، یہ غلط خیالی ہے، اس کی خام خیالی۔ میں آج ان کی زندگی پاک کی مختصر گوشے آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ قرض ہے ممبئی میں رہتے ہوئے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ممبئی کے سارے مسلمانوں پر فرض ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو وہ پڑھیں اور ان کے نقوش پاک کی پیروی کریں۔ میں نے آیت اسی لیے شروع میں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے مرد ہیں جن کو دنیا کی تجارت غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے، دنیا کے لین دین، دنیا کے جھمیلے انہیں غافل نہیں کر پاتے۔ کس چیز سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اور نماز اور زکوٰۃ کو پورا کرنے سے۔ اور وہ اللہ والے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن کے متعلق خوف بھی رکھتے ہیں۔ مخدوم فقی علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کے ایک مشہور و معروف نوائت قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نوائت قبیلہ آج بھی آباد ہے، ساؤتھ میں ہے، جیسے اور کوکن میں بھی ان کو نائت بھی کہا جاتا تھا، اور اب کے زمانے میں نوائت کہتے ہیں۔ ہمارے کرناٹک کے کچھ علاقوں میں آج بھی وہ خاندان آباد ہے۔ یہ نوائتی کون ہوتے تھے؟ اصل
تو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے فقہائے کرام اور تاریخ نگاروں نے کتابوں میں باضابطہ ان کے خاندان کو لکھا بھی ہے کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے نکل کر کے ایک جماعت ہند آئی. ہندوستان اس وقت تجارت کا مرکز کہلاتا تھا. سمندروں کے راستے عرب بہت سارے ہند کے علاقوں میں پہنچے ہیں. عرب کی چیزیں ہندوستان لاتے اور ہندوستان سے یہاں کی چیزیں جو مشہور تھی وہ عرب لے کر کے جاتے ہیں. تو تجارتی تعلقات بہت پرانے ہیں عرب کے اور ہند کے. تو یہ نوائتی قبیلہ مدینہ طیبہ سے نکل کر کے ہند میں آیا اور بعض تاریخ نگاروں نے یہ تک لکھا کہ یہ نوائت جو قبیلہ آباد ہوا ساحل سمندر پر یہ در حقیقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو عربی تھے اور یہاں آنے کے بعد وہ بس گئے اور پھر ان کی زبان مختلف ہوتی رہی. اسی قبیلے کے باشندے تھے حضرت مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ, اور آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش یہیں پر ہوئی ماہم میں. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ حضرت مخدوم فقی علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ممبئی والے صرف اور صرف خطب کوکن کے نام سے صرف جانتے ہیں یا پھر حاضری دینے کے نام سے. آپ اس علاقے میں جب پیدا ہوئے تو یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں بڑے بڑے مائے ناز اولیاء کاملین موجود تھے. مخدوم علی مہائمی کا زمانہ وہ ہے جو سیم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا. اسی زمانے میں حضرت قطب دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اسی زمانے میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, اسی زمانے میں حضرت زندہ شاہ مدار بدیع الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. یہ وہ اولیاء کے نام میں گنا رہا ہوں جو آج اولیاء میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت عبدالحق رودولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بڑے بڑے اولیاء کا زمانہ ہے جس وقت حضرت مخدوم علی مہائمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر جلوہ بار ہوئے. آپ کی پیدائش کی اسلامی تاریخ 778 ہجری یعنی آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی, اور آپ کی وفات 835 غالباً 835 ہجری, اب 1442 چل رہی ہے. ٹھیک 600 سال کے قریب عرصہ گزر چکا. ماہم شریف کی یہ جو زمین ہے اس کی بھی بڑی تاریخ ہے کہ ایک جزیرہ تھا, اس کو سنسکرت زبان سے لیا گیا ہے کہ اس جزیرے میں عجیب و غریب چیزیں نمودار ہوتی, اور ماہم کا مطلب ہی ہے معجزاتی. اسی نام سے اس کو موسوم کر دیا گیا کہ یہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملی. ماہم سنسکرتی زبان میں ایک پرانا تاریخی نام ہے. بہرحال جب آپ کی ولادت ہوئی اور آپ عام گھرانے میں نہیں بلکہ ایک عالم دین کے گھرانے میں ہی پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ زبردست عالم تھے, فقیہ تھے, اور آپ کی والدہ بھی بہت بہترین علم سے روشناس تھیں. آپ کی والدہ کو فاطمہ انکولیہ کہا جاتا ہے جو آپ کے مزار پاک کے بغل میں ہی آرام فرما ہے. بڑی متقیہ پرہیزگار عبادت شعار خاتون تھی. حضرت مخدوم کی تربیت بھی انہوں نے علمی گھرانے میں کی اور علم کے ساتھ کی. میں آپ کی سیرت پڑھ رہا تھا, حیرت میں رہ گیا جب مخدوم فقی علی مہائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس وقت کے جو استاد پڑھاتے رہے وہ خود ان کے والد گرامی پڑھاتے رہے اور سارے علوم پڑھا دیے تھے. آپ حافظ قرآن بن گئے اور علوم متداولہ جو ہوا کرتے تھے اس وقت, علوم ظاہری جس کو کہتے ہیں فتویٰ دینے کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہوتی ہے مفتی بننے کے لیے, یہ سارے علوم ان کے باپ پڑھا دیے تھے جبکہ آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی. 9 سال کی عمر میں آپ علوم ظاہرہ کو پورا حاصل کر چکے تھے. یہ مخدوم علی مہائمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ آپ کے ان تمام علوم کے حاصل کرتے ہی آپ کے والد گرامی کی رحلت ہو گئی. آپ کے والد گرامی انتقال کر گئے.
آپ تنہا تھے اپنی والدہ کے ساتھ اور والدہ بے انتہا آپ سے محبت فرماتی تھی۔ مخدوم علی معایمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والدہ کی خدمت میں بھی منفرد نظر آتے ہیں، بے مثال نظر آتے ہیں۔ وہ تمام علوم حاصل کرنے کے باوجود عاجزی و انکساری اس قدر تھی کہ اب تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ جب تک بیٹھی رہتی آپ زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے، آپ کھڑے رہتے تھے۔ اور آپ کی ماں آپ کو دیکھ کر کے بہت ساری وصیتیں بھی کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ مشہور و معروف آپ کی سیرت میں بات ملتی بھی ہے کہ رات کے وقت سونے کے سے پہلے ماں نے کہا کہ مجھے پیاس کی شدت ستا رہی ہے۔ سمندر کے کنارے گھر تھا، پانی حاضر نہیں تھا۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی اسی چھوٹی عمر میں پانی لینے کے لیے باہر گئے، دور دراز سے پانی لے کر کے آئے تو والدہ سو چکی تھی۔ آپ تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو والدہ ماجدہ تہجد کے لیے جب صبح اٹھی تو یہ پانی لے کر کھڑے ہی رہے، پوری رات کھڑے تھے۔ تو پوچھا بیٹا کہ تو سویا نہیں؟ کہا ماں آپ کو پیاس لگی تھی، میں پانی لے کر کھڑا رہا اور جگاتا تو میں سمجھتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ والدین کیا ہوتے ہیں۔ اولیاء کاملین نے اپنے والدین کا یہ احترام کیا ہے، ان کے آگے نہیں جاتے تھے۔ آج کے بچے تو ماں باپ کو جس طرح سے الٹ پھیر کر کے بات کرتے ہیں، ترچھی نگاہ سے دیکھنا بھی جائز نہیں۔ قرآن تو کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، لفظ اف آیا ہے۔ کیا وہ بچے جانتے ہیں جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو گالیوں سے بات کرتے ہیں، تو تڑاق سے بات کرتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری ہزاروں نمازیں ضائع ہو جائیں گی، تمہاری ہزاروں عبادتیں خاک ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اسے موت کے وقت زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا۔ ڈرو، قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بعد حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے والدین کا۔ پڑھو کئی جگہ پر قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، صرف اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا۔ کوئی تو بات ہوگی اس میں اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ میرے عزیزوں، یہ بھی بات ہم نے دیکھی جنہوں نے خدمت کی ہے اپنے والدین کی، دنیا میں بھی اللہ نے انہیں سرخرو رکھا ہے۔ بلکہ بعض احادیث اور روایات یہ بتاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے خدمت کاروں کو انبیاء کے ساتھ جنت عطا فرمائی، جنت میں ان کو نبیوں کا پڑوس بنایا ہے۔ انسان ہے والدین جو بھی ہیں، لیکن تمہاری بڑی آزمائش ہے، وہ دیکھا جائے گا تمہیں۔ والدین اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے اور تمہارے ساتھ رکھ کر کے بھی آزماتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لینا، جوانی میں ہر کوئی والدین کی خدمت کر لیتا ہے جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت والدین بوڑھے ہو گئے، قرآن میں یہی کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تب اللہ فرماتا ہے کہ تم آپ جھڑک کر بات نہیں کرنا۔ جب تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، بچے ڈر کر کے سیدھے سلامتی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے کھانسنے پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، جس کی عاقبت برباد ہو اور جس کی آخرت تباہ ہے، وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ کسی گھر میں والدین کا نافرمان رہتا ہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ جہنم کی آگ میں ویسے بھی جلے گا۔ بات ہے مخدوم فقیہ علی معایمی کی، اتنا ادب کرتے ہیں اپنی ماں سے، رات کو پانی مانگا تھا، صبح تک لے کر کھڑے رہے۔ پھر والدہ نے پوچھا کہ اتنی دیر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم سو جاتے پانی رکھ کر کے۔ تو آپ کہتے ہیں، دیکھیں یہ لفظ پر میں توجہ دیتا ہوں،
آپ کہتے ہیں کہ ماں میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا، میں خدمتگار بننا چاہتا ہوں تمہارا۔ ماں نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا بیٹا تو خادم نہیں مخدوم بنے گا۔ اور آج نام کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ اصل نام لوگوں کو معلوم نہیں لیکن مخدوم ضرور معلوم ہے۔ ان کا اصل نام ہے علی بن احمد نام ہے، لیکن جانتے کون ہے؟ علاء الدین آپ کا لقب ہے، علاء الدین بن احمد، لیکن اکثر لوگ مخدوم ماہمی سے ہی جانتے۔ یہ ہوتی ہے ماں کی دعا، جب ماں کے زبان سے دل سے یہ بات نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ اسی طرح کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ملتی ہے کہ آپ نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ مولا مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا رفیق کون ہے، جنت میں میرا ہم نشین، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصاب جو گوشت کاٹتا ہے، گوشت بیچتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا ہم نشین ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قصاب فلاں گوشت کاٹنے والا، آپ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو گوشت کی دکان پر وہ مل گیا جس کی نشاندہی رب تعالیٰ نے فرمائی۔ دیکھا اس کا کیا ایسا نیک کام ہے، اس کو اللہ نے جلیل القدر پیغمبر نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھا۔ تو آپ نے شام تک اس کے ساتھ دیکھا، کچھ تو نظر نہیں آیا۔ جب شام میں وہ جانے لگا تو کچھ روٹیاں لیا، اپنے گھر پہنچا، اس کے بچے تھے چھوٹے سے اور وہ اس سے چمٹ گئے کہ ابا ابا کہہ کر کے۔ جیسی وہ گھر پر آیا، آج دن بھر کھائے نہیں ہیں آپ، روٹیاں لے آئے ہوں گے، ہمیں کھانا کھلا دیں۔ اس نے اپنے بچوں کو سائیڈ میں بٹھایا، دودھ لیا اور روٹی لیا اور اندر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ تھے۔ دیکھا بستر پر اس کی بوڑھی ماں سوئی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانے سے پہلے اپنی ماں کو دودھ میں بھگو کر ایک ایک لقمہ منہ میں ڈالتا رہا۔ ماں ہر لقمے پر یہ کھاتی تھی، نابینا ہو چکی تھی، ہر لقمے پر ہاتھ یوں آسمان کی طرف اٹھاتی اور کہتی اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کے ساتھ جنت عطا کر، اے اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رکھ۔ وہ ہر لقمے پر یہ دعا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر سے باہر آئے اور پھر فرمایا ہاں اس کی شاید دکان میں بیٹھنے والی کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن بستر پر جو روٹی کا لقمہ کھلاتا ہے اور ماں جو اپنے دل سے کہتی ہے اللہ نے اسے دنیا میں ہی پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، مخدوم کو مخدوم کہا ان کی ماں نے اور آج تک مخدوم ہے، اور ایسے مخدوم ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی انہیں مخدوم ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہاں جہاں سارے لوگ اپنی خدمت کراتے ہیں، لیکن مخدوم علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ممبئی کی پولیس بھی وہاں پر سلامی کے لیے سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے۔ یہ آپ کی فضیلت میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی سلامی دینے سے آپ افضل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دربار مخدوم کو پچھلے 600 سالوں سے مخدوم بنائے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب بندہ ہو جاتا ہے، اب میں آپ کو ایک اور دعا بتا دوں ان کی والدہ ماجدہ کی۔ ماں سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جن کی مائیں ویسی چلی گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں انہوں نے بہت بڑی چیز کھو دی ہے۔ جو چیز حاصل کر سکتے اپنی ماں سے وہ کر لو آج کے زمانے میں، آج کے دن میں۔ چاہے ماں اگر برتن ہی مانجتی ہو، ماں چاہے کسی بھی حالت میں رہتی ہو، لیکن ہے تو تمہاری ماں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب تمہارے لیے فرما دیا کہ تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے تو سمجھ کیوں نہیں لیتے اس چیز کو؟ حاصل کر سکتے ہو بہت ساری چیزیں۔ کون ماں اپنے بچوں کو دعا نہیں کرتی ہے؟ سب دعائیں کرتی ہیں، سب مصلی بچھاتی دعا کرتی رہتی ہے، لیکن یہ دعائیں اور ہیں۔ لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ زبان تو اس کی خاموش رہتی ہے، دل سے وہ اپنے بیٹے کے لیے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں وارفتہ ہو جاتی ہے دعا کے طور پر، اسی لمحے اللہ تعالیٰ اس کی دعا اپنے اس کے بیٹے کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ دلوں کو خوش کرنا یہ بڑی دعا ہے، زبان سے کہلوا لینا ویسے ہر ماں تو کہتی ہے میرا بیٹا سلامت رہے، دلوں کو خوش کر دینا یہ اصل دعا ہے۔ جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو آپ نے
تعلیم کو ترک کر دیا، اب تعلیم کے لیے آگے جانا تھا، یہاں علاقے میں تعلیم کے وہ تمام انتظامات نہیں تھے، تو ماں سے اجازت لی کہ والدہ ماجدہ اجازت دے دے تو میں آگے کی تعلیم اور علوم باطنی حاصل کروں، جس سے قلب طاہر ہوتا ہے، مزکا و مصفا ہوتا ہے، میں باہر اولیاء کاملین کے دربار میں بیٹھوں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو سکے گی، میں تنہا ہوں، مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ تو حضرت مخدوم نے اپنے سارے ارادے ترک کر دیے، کیونکہ انہیں شوق تھا اور لگن تھی آگے پڑھنے کی، لیکن ماں نے کہا میں جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گی، آپ رک گئے ہیں۔ تو پھر مخدوم ماہیمی نے خود کہا اپنی ماں سے تو آپ ہی کچھ انتظام کر دیں میرے پڑھائی کا یہیں پہ۔ تو مسکرائی اور کہا اللہ مسبب الاسباب ہے، کوئی نہ کوئی سبب تیرا یہی پیدا کر دے گا کہ نہ تو مجھ سے دور ہو اور نہ تیری تعلیم چھوٹے۔ آپ سمندر کے کنارے گزر رہے تھے، تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر ایک بزرگ نظر آئے، آپ نے انہیں اپنی طرف بلایا اور کہا ادھر آ جاؤ بیٹا، تم باطنی علوم کے حصول کے لیے کہیں سفر کرنا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن میری ماں نے مجھے اجازت نہیں دی، میں باطنی علوم کے لیے سمرقند، بخارا، بغداد اور دلی کا سفر کرنا چاہتا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا میں تجھے یہی پڑھا دیتا ہوں، وہ سارے مقامات اور سارے مراتب یہیں سے طے کراتا ہوں۔ مخدوم ماہیمی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہو کون، آئے کہاں سے ہو اور مجھے کہاں سے یہ تمام مقامات عطا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں خضر علیہ السلام ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تیری ماں کی دعا ہے کہ یہی تیری تعلیم کا انتظام ہو، اس لیے میں خود یہاں آیا ہوں۔ یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ راز میں رکھنا، اور جب تک یہ بات راز رہے گی میں روز یہاں اس وقت آؤں گا اور تجھے پڑھاتا رہوں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ روزانہ سمندر کے کنارے اس وقت جاتے اور ایک خشک زمین ابھرتی، وہاں پر حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہوتی، پڑھتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 7 سال تک جاری رہا، بعض میں 5 سال تک رہا۔ بہرحال ایک دن آپ کی ماں نے پوچھا کہ بیٹا اس معین وقت پہ تو جاتا کہاں ہے، کہاں جا کر کے تو آتا ہے؟ تو آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، ماں سے آگے آپ کبھی بڑھتے نہیں تھے اور ماں کے خلاف بھی کچھ بات کرتے نہیں تھے۔ ادھر حضرت خضر نے فرمایا تھا یہ راز میں رکھنا، لیکن ماں کی محبت غالب آ گئی اس علم پر، کہا کہ ماں حضرت خضر آتے ہیں اور وہ مجھے پڑھاتے ہیں، اور اب تک میں نے اتنے مقامات حاصل کر لیے، مجھے باطنی علوم انہوں نے عطا کیے۔ ماں سجدہ شکر ادا کرتی ہے کہ اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو میرے جلوں میں رکھ کر کے وہ مقامات عطا کیے، تیرا شکر ہے۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ حضرت خضر ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ یہاں تک کی تعلیم میرے عزیزوں، اس فقیہ کو دیکھیں، میں جب بھی نام ذکر کر رہا ہوں مخدوم فقیہ علی مہایمی کہہ رہا ہوں، فقیہ آپ کے لفظ کے ساتھ جڑا ہے۔ فقیہ کہتے ہیں جو علم فقہ کا بادشاہ ہو، صرف مفتی نہیں، ہزاروں مفتیوں کے بعد ایک فقیہ ہوتا ہے۔ آپ کا وہ درجہ تھا علم میں، اور آپ نے خود اپنی زندگی میں کتابیں لکھی، اتنی کتابیں کہ آج بھی تقریباً 21 یا 22 کتابیں آپ کی چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں۔ میں نے خود جامعہ ازہر مصر میں آپ کی لکھی ہوئی تفسیر دیکھی، پورے ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر مصر میں عربی میں لکھی ہوئی تفسیر الرحمن پر آپ نے تقریر وغیرہ لکھی، اور شیخ محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم کے متعلق بھی آپ نے کتاب لکھی ہے۔ اپنے زمانے کے یا معرکۃ الآراء بحث میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی قوم نے صرف ان کی چادر و گاگر سے تعلق رکھا، ان کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی آج موجود ہے۔ قرآن پاک غالباً شاید وہ رمضان میں زیارت بھی کروایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم فقیہ علی مہایمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھے ہوئے ہیں، اس کا کچھ اردو حصہ بھی شائع ہوا ہے۔ آپ شافعی المذہب تھے، شافعی مسلک کے پیروکار، اور آپ نے شافعی مذہب پر پوری فقہ کی کتابیں ترتیب دی ہیں۔
पूरी फिक़ह लिखी है आपने। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि उनके इल्मी नुकूश पर जो मेहनत होनी चाहिए थी वो सिर्फ संगे मरमर पर मेहनत हुई, वो सिर्फ टाइल्स और ईंटों पर मेहनत हुई, वो सिर्फ वहां के मुलम्मा साजी के लिए हुई। उस अजीम वली कामिल के उलूम को बाहर लाने की जरूरत थी और कौम को यह बताना भी जरूरी। आज मैं ये भी बात बता दूं मेरे अजीजों, अल्लाह का जो वली होता है वो सबसे बड़ा आलिम होता है। इल्म छोड़ करके अगर कोई जाहिल नारे लगाए कि मैं अल्लाह का वली हूं तो वो झूठा है, वो मां झूठा है। अल्लाह का वली कोई भी बगैर इल्म के नहीं होता। हजरत मखदूम फ़क़ी अली माइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखने के बाद ये बात मालूम होती है कि आप शरीयत के ऐसे समंदर थे कि अल्लाह ताला ने सारे उलूम आपको अता किए, माक़ूलात मनक़ूलात, लेकिन साथ ही तरीक़त में आप उस मकाम को पहुंचे हुए थे कि इहयाए मौता बाज औलिया को दिया गया है। इहयाए मौता का मतलब मुर्दों को जिंदा करने वाली करामत। ये करामात बाज औलिया को हासिल है, उसमें मखदूम फ़क़ी अली माइमी भी शामिल है। इहयाए अमवात ये मामूली करामत नहीं, बड़े बड़े औलिया कामिलीन में से चंद औलिया कामिलीन को ये तसर्रुफ मिला है। आपके मुतालिक ये बात मिलती है कि आप अपने शुरू के जमाने में ही, जवानी के जमाने में ही बकरी पालते थे और बकरी से आपको बड़ी मोहब्बत थी, यहां तक कि उस बकरी को ले जाते और अपनी किताबें पढ़ने के जमाने में किताबें पढ़ते थे और वो बकरी सामने सर हिलाती रहती थी, उससे बड़ा आपको लगाव था। एक दिन ऐसा हुआ कि आप बाहर गए थे और बकरी घर में मर गई, कुछ हुआ उसको, मर गई। आपकी मां घबराई कि मेरा बेटा आएगा तो उसे बड़ा कल्क होगा, उसे बड़ा सदमा पहुंचेगा, इससे वो बहुत लगाव रखता था। खादिमा से कहा कि इसे जल्दी ले जा और छुपा दे कहीं मट्टी डाल करके। तो खादिमा उठा करके वो मरी हुई बकरी को ले गई और किसी जगह उसने मट्टी डाल करके उसको छुपा दिया। आप आए, आप आने के बाद पूछने लगे कि मेरी बकरी कहां गई, तो कोई जवाब नहीं था घर में। मां से जबरदस्ती सवाल तो नहीं कर सकते थे, मां ने खामोशी इख्तियार की थी, तो आप एक दो बार के बाद तीसरी बार नहीं पूछ रहे थे, लेकिन खादिमा तो थी। खादिमा को आपने पूछा सख्ती से, बता, सच सच बता मेरी बकरी कहां है। वो डर गई, कहा कि अगर ना बताऊं तो फिर मेरा भी बुरा हाल ना हो जाए। कहा आपकी बकरी मर गई। कैसे मरी? कहा यहां पर घर में पता नहीं उससे कुछ हो गया था। कहा कहां छुपाया? कहा मैंने उसको मिट्टी में छुपाया है। कहा वो मुझे बोले बगैर कैसे मर गई? जाहिर सी बात है किसी की मौत किसी को बोल करके तो नहीं आती। कहा वो कहां है? वो मिट्टी की तरफ देखा जहां वो छुपाई थी। मखदूम अली फ़क़ी अली माइमी रहमतुल्लाह अलैह जलाल में थे। कहा कि मैं इसके साथ वक्त गुजारता हूं, मैं अपनी तालीम के औकात पे इसको बिठाता हूं और ये अचानक ऐसे कैसे जा सकती। उसका कान पकड़कर जोर से उठाया और वो बकरी जिंदा खड़ी हो गई। ये इहयाए मौता जिसको कहते हैं, यानी बाज़ औलिया कामिलीन को ये तसर्रुफ हासिल है इहयाए मौता का, कि मुर्दों को जिंदा करना, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का मौजज़ा था। और औलियाए उम्मत मोहम्मदिया में जो ईसा अलैहिस्सलाम के परतो नबी हैं, उनको ये मौजज़ा करामत की शक्ल में जरूर दिया गया है। अज़ीज़ा निगरामी होगा, ये तरीकत का रास्ता था जो मखदूम अली माइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और शरीयत में वो बहरे ना पैदा किनार कि आपने तफसीर भी लिखी, फिक़ह भी लिखी, हदीस में भी, सब उलूम में आपने अपने कलमी निगारशात छोड़ी हैं। होना यही चाहिए। अब मुंबई वालों को समझ में आ जाना चाहिए कि झूठे और ढकोसले बाबाओं के पीछे ना पड़े, बल्कि मखदूम फ़क़ी अली माइमी को देखें। अल्लाह का जो वली और मखदूम होता है वो शरीयत और तरीक़त का संगम होता है। शरीयत में भी वो आलिम होता है बाअमल, और तरीक़त अल्लाह ताला की तरफ से उसे खुद दे दी जाती है। अल्लाह हमें मखदूम फ़क़ी अली माइमी की उस बारगाह से फैज़ अता फरमाए। मुंबई में जितने लोग हैं मौला ताला
ممبئی والوں کو محفوظ رکھے مخدوم فقی علی معایمی کی برکت سے اور ان کی وساطت سے اور ان کے وسیلے سے مولا ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ جتنے ممبئی میں سنی صحیح العقیدہ ہیں سب وابستہ ہیں مخدوم فقی علی معایمی سے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو ان اولیاء کے آستانوں پر حاضری دیتا ہے یا انہیں سلام کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے سلام اور اس کی حاضری کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سب کے لیے مخدوم فقی علی معایمی کو قیامت کے دن ہمارا گواہ